الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیو، زبان کی تکلیف یہ ایسا برا عمل ہے، ایسا برا کام ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے سے نا اتفاقی رہتی ہے، ایک دوسرے سے ناراضگی آپس میں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے اس کا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ اولاً تو ظاہر ہے کہ جو تکلیف پہنچتی ہے وہ زبان ہی کے ذریعے سے پہنچتی ہے۔ کسی کو برے الفاظ کہہ دینا، برا کلام کہہ دینا کہ جس سے دوسرے انسان کو برا لگ جائے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور کے اندر کس قدر یہ تکلیف، یہ برائی عام ہو چکی ہے۔ بات بات پر کسی کو ایسی بات کہہ دینا کہ اس کو برا لگ جاتا ہے، رشتہ دار آپس میں ناراض ہیں صرف اس زبان کی وجہ سے، والدین اولاد سے ناراض ہیں صرف اس زبان کی وجہ سے، بھائی بہن ایک دوسرے سے ناراض صرف اس زبان کی وجہ سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی تکلیف سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسری جو تکلیف ہے وہ ہے ہاتھوں کے ذریعے سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی ظاہر ہے۔ کسی کو ناحق مارنا، ناحق ستانا، یہ ہاتھوں کے ذریعے سے تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر بھی فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ تو خاموش رہے۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے کہ اچھی بات کہے ورنہ تو خاموش رہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب آپ اچھی بات کہیں گے تو سامنے والا بھی اس کو اچھا سمجھ میں آئے گا اور وہ آپ کو اچھا سمجھے گا، اور آپ اس کو برا کہیں گے تو اس کو بھی برا لگے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی زبان کے بارے میں فرمایا کہ آپ اچھی بات کہیں ورنہ تو خاموش رہے۔ اور ایک اور حدیث ہے اس کے اندر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ تو ظاہر ہے کہ جو چپ رہے گا وہ نجات پائے گا، وہ مصیبتوں سے، آفتوں سے، جھگڑے فساد سے محفوظ رہے گا۔ وہ کسی کو جب کچھ نہیں کہے گا تو ظاہر سی بات ہے سامنے والا بھی اس کو کچھ نہیں کہے گا، اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ حسد، کینہ، بغض، یہ سب جو پیدا ہوتے ہیں اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ذرا غور کریں کہ جو آپس میں رنجشیں ہیں، آپس میں جھگڑے فساد ہے، وہ کس بنا پر ہے؟ وہ صرف اس زبان کی وجہ سے ہے۔ تو میرے ان باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس زبان کی حفاظت کریں۔